العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ علم اور علماء کی فضیلت کے حوالے سے ہے اور ذکر اور تعلیم کے حوالے سے ہے، کیونکہ جو علم کی مجالس ہوتی ہیں دین کے علم کی، وہی مجالس ذکر کی مجالس کہلاتی ہیں۔ تو صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے اور لفظ بھی بخاری شریف کے ہیں، معاویہ سے جو ہے کہتے میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں اللہ یوتی انا قاسم، میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے غور کریں تو یہ ثابت ہوتا ہے، ایک تو اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں آ کر ہم یہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن علم کی بات ہوئی تو ساتھ حضور نے یہ بھی فرما دیا واللہ یؤتی انا قاسم، کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنا بھی علم دین کا تقسیم ہو رہا ہے، جس کو بھی دین ملا اور دین کا علم ملا ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بطور خیرات اللہ دینے والا ہے۔ واللہ یؤتی انا قاسم، حضور فرماتے ہیں اللہ واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے، انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ حالانکہ دیکھو کسی بھی نعمت پر نگاہ اٹھائے تو ہر نعمت اللہ کی تقسیم ہو رہی ہے اور آ رہی ہوگی حضور کے صدقہ سے ہے، مگر جب علم کی بات آئی تو آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ اور صاف طور پہ بتا دیا کہ لوگوں دین ہر کوئی نہیں دے سکتا، ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا، اس کو دین فکر فی دین بنا دے گا۔ جب یہ بات کر دی تو ساتھ کا یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تمہیں دین کا علم مل گیا ہے، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر کے تمہاری بھلائی کر دی ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی علم دین کی جو خیرات ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ درے مصطفیٰ سے۔ یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ اس لیے دین پڑھ جانا، دین کو سمجھ جانا، دین کی سمجھ بوجھ آ جانا، یہ بندے کی کسی معاملے میں کوئی ویسے کمال نہیں ہوتی، مگر خاص طور پہ دین کا علم مل جانا یہ اللہ کا خاص کرم بھی ہوتا ہے اور نگاہ مصطفیٰ سے خیرات بھی ہوتا ہے۔ آگے فرماتا ہے حضرت مالک آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہیں لوٹ آتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب کوئی نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے نکلا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی فرماتے سنا، اللہ کا ذکر اور اس کا لفظ بننے والے اور عالم اور طالب علموں کو چھوڑ کر بقایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب ملوم ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کا لفظ بننے والے اور عالم اور طالب علم جو دین کے طالب علم ہیں ان کو چھوڑ کر بقایا دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے تو میں سب کچھ بیکار ہے، ملعون ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مقام ہے علم کا، علم دین کا، عالم بن جانے کا، طالب علموں کا۔ ابو ہریرہ پر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ یہ علم حصول دنیا کے لیے سیکھتا ہے تو فرمایا قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ علم دین سیکھا مگر کس لیے؟ دکانداری بنانے کے لیے، کاروباری طور پہ استعمال کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ کمانے کے لیے۔ اس طرح چھوٹی سے چھوٹی مثال کوئی لے لیں کہ کوئی لکھتا ہے ماشاءاللہ جنرل اسٹور، تو ماشاءاللہ کے نیچے پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس سوچ پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ پڑھ کے آئیں گے سودا لینے میں چوری کریں گے۔ کوئی بسم اللہ جنرل اسٹور ہے، کوئی مدینہ جنرل اسٹور، اس نیت سے بنا نام اچھے ہیں رکھنے چاہیے۔ اگر نیت خراب ہے رکھنے میں تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ دھوکہ دے ہوتے ہیں۔ اس طرح کوئی عالم ہے، کوئی سے دین پڑھا ہوا ہے، وہ عالم ظاہری طور پہ بنا ہوا، اندر سے دھوکہ ہے، اس کو لوٹا جائے، بوٹی کاٹی جائے، بوٹی راضی بھی کاٹ دی جائے، اوپر سے لبادہ دین کا وہ رکھا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ نقصان اس کا ہو جائے۔ ابو امامہ باہری سے روایت، آقا علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، دو بندوں کا ذکر کیا گیا۔ اب جب ذکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا، ایک کون تھا؟ عبادت کرنے والا،
عابد تھا، دوسرا فرمایا عالم تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے، اسی طرح ہے اس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تو سمجھ نہیں آئی نا؟ لگتا یہی ہے کہ ایک شخص عابد تھا عبادت کرنے والا، ایک شخص تھا عالم، دین کا عالم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عابد پر یعنی عبادت کرنے والے پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم اپنی مثال دے دو کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا ایک صحابی پر ہو۔ ادنا صحابی ایک سادہ آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، تو ان پڑھ آدمی ہے، پھر وہ سادے سے ادنا کی بات کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے، حبیب کی دریا ہے، حضور کی شان اور تو اعلیٰ کہاں ادنا صحابی کی آقا علیہ السلام کی مثال۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے، زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں، دریاؤں اور تالابوں میں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے حدیث کا چیونٹیوں کا ذکر بھی آقا علیہ السلام نے کر دیا، مچھلیوں کا ذکر بھی کر دیا، سمندر اور دریاؤں اور تالابوں کی بات بھی کر دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ زمین و آسمان والے یعنی فرشتے جو آسمانوں میں ہیں یا زمینوں پہ اترے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ابو درداء سے کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جو آدمی طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ بے شک یہاں میں بار بار دین کی بات کر رہا ہوں نا، تو آپ طلب علم سے مراد دین کا علم سنیں، یہ میری بات یاد رکھیں، کیونکہ دیکھیں مرنے کے بعد نا کسی نے ایم اے کیا ہوگا، کسی نے ایف اے کیا ہوگا، کسی نے میٹرک کیا، وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا۔ صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ دین، قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، اس پہ عمل کیا ہوگا، لوگوں کو تعلیم دی ہوگی، ہیں کیا حدیث پاک ہے تم میں سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ دین ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یعنی علم کی بات آئے کہ یہاں دین کی بات آئے۔ فرمایا جو آدمی طلب علم میں کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے حصول کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت کرتی ہیں۔ اور عابد پر عالم کی فضیلت، پھر وہی بات آ رہی ہے، عابد عبادت ہوگا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور بے شک تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء علیہ السلام کے وارث وراثت درہم و دینار سے نہیں ہوتی بلکہ ان کی وراثت علم ہوتی ہے، پس جس نے اسے پایا اسے وراثت انبیاء سے بہت بڑا حصہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو دین کا علم سیکھنا نصیب ہو گیا، جس نے دین کا علم پایا سیکھ لیا، اس کو کیا مل گیا؟ وراثت انبیاء میں سے حصہ مل گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی کوئی نہیں آئے گا مگر میری امت میں جو عالم ہوں گے، دین کا علم پڑھنے والے ہوں گے، کوئی نظام چلائیں گے، کوئی انبیاء کے وارث ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک فقہ 1000 آدمی سے زیادہ شیطان پر سخت باری ہوتا ہے۔ فقہ فی دین ایک عالم جو ہوتا ہے 1000 عابد سے 1000 عبادت کرنے والے بیٹھے ہو اور ایک ادھر عالم بیٹھا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت باری ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ہر ایک شے کا ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون علم فقہ ہے۔ عالم دین کا ستون آتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ حضرت بن مالک سے روایت حضور نے فرمایا علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے دور ہو جائیں تو قریب ہے کہ مسافروں کو راستہ دکھانے والے کوئی نہ ہو، لوگ راہ بھٹک جائیں، یعنی علماء کرام نہیں ہوں گے، عوام گمراہ ہو جائیں گے، ان کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر علم دین والے لوگ پڑھے، علم دین پڑھے لوگ موجود نہیں ہوں گے، یا کل سبھی فرما رہے ہیں۔ جاپے سے پر بھی ہے، حضور نے فرمایا علم دو طرح کے ہیں، ایک علم دل میں ہوتا ہے اور ایک علم نافع ہے۔ ایک علم زبان پر ہوتا ہے، یہ علم بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ علم دو طرح کے ہیں،
ایک علم دل میں راسخ ہوتا ہے اور ایک علم زبان پر جاری ہوتا ہے. بس یہ علم اللہ کے بندوں پر حجت ہے، یعنی اگر صحیح عمل نہیں کریں گے تو ان کے خلاف گواہ بھی ہو جائے گا. ان دین کا علم تو پڑھ لیا، اگر یہ عمل نہ کیا تو گواہ بھی ہو جائے گا. ابو ہریرہ سے روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، دین کے علم کو پڑھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں اپنی شایان شان اپنے دل میں ذکر کرتا ہوں. اگر وہ جماعت میں بڑے مجمع میں، جس طرح عام کھلے عام ہم بیٹھے، اکیلا تو اکیلا ہی ہوتا ہے، اتنے لوگوں کے اندر میرا ذکر کرے، ذکر جری کرے، میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت کشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بارش میرے نزدیک آئے، میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. بارش سمجھتے ہیں نا، ایک گھنٹے اتنا قریب آئے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پورا بازو میں اس کے قریب ہو جاؤں گا. اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اب دیکھیں مالک کتنا کریم ہے. کہتے ہیں مجلس ذکر ہو، مجلس علم ہو، اس میں جو لوگ بیٹھیں گے مجھے یاد کریں گے، میرا ذکر کریں گے، جس طرح مجھ سے محبت کریں گے اس سے بڑھ کے میں اس کا صلہ سبحان. موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ دل ہوتی ہے. یہ رب کو جو یاد کرنے والے دل ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو یاد نہیں کرتے رب کو وہ کرتے مردہ. وہ لوگ چل پھر ہو بھی رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں اللہ نے کہا نہیں وہ بھولتا. اور آگے ابو سعید خدری سے روایت آقا علیہ السلام سے ذات کیا گیا، یا رسول اللہ کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں درجہ میں افضل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، دین کا علم سیکھنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے وہ تلوار ٹوٹ جائے، خون آلودہ ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے، دین کا علم سیکھنے والے اس سے بھی ایک درجہ افضل ہوں گے. جن سرحد پہ گیا، لڑا، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، خون آلود ہو گئی، بڑے لوگ اسے قتل کر دیے کافر اور مشرک، پھر بھی اللہ نے فرمایا نہیں، جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اس لڑنے والے سے ایک درجہ پھر بھی اوپر گئے. لمبا طویل موضوع ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا شان مقام. دیکھیں حدیث پاک کیا ہے وہ آپ سکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے نا ماں کی گود سے گور تک، الی المہدی الی اللحد اطلبوا العلم، یہ دین کا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. ایک یہ ہے بلو کان بالسین، چاہے تمہیں چین جانا پڑ جائے. اس کی مثال یہ دی آقا علیہ السلام نے. اس دور میں اب عرب کو دیکھیں تو چین کو دیکھیں بڑا فاصلہ ہے، تو حضور نے یہ مثال دی کہ لمبے سفر بھی کرنے پڑ جائیں کیا جائے. آپ طریق اٹھا کے دیکھیں، بڑی بڑی شخصیات پیدل سفر کیے، جانوروں پہ سفر کیے، دھکے کھائے، ایک ایک حدیث لینے کے لیے ایک ایک مہینوں کا سفر کرتے تھے. ایک حدیث لینے کے لیے خبر ملتی تھی کہ یہ بغداد سے ملے گی، یہ شام سے ملے گی، یہ فلاں سے ملے گی. فلاں صحابی رسول وہاں چلے گئے، حضور نے اس کی وہاں ڈیوٹی لگا دی تھی. فلاں وہاں امام اور خطیب بن چکے ہیں، فلاں ملک پہ جا چکے ہیں. وہ پیدل سفر کر کے، سمندروں کا سفر کر کے، دریاؤں کا سفر کر کے، پہاڑوں کا سفر کر کے، صحرائی سفر کر کے ایک ایک حدیث لینے کے لیے وہاں لوگ پہنچتے تھے. ہمارے ہاں تو سب کچھ آسان ہو گیا، ہماری جیبوں میں آ چکا ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے. مگر کیا ہے اس دور میں عمل تھا، علم نہیں تھا، علم کی کمی تھی. آج علم بہت زیادہ ہے، عمل کوئی نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.